السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا ایہا الذین آمنو، ابن مسعود کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کے واسطے سے پکارے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایمان والوں کو جواب میں غور سے سننا چاہیے کہ اگر کچھ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اسے کریں، اور اگر کچھ کام کرنے سے منع کیا جا رہا ہے تو اس سے رکیں۔ سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا۔ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، تم یاد کرو اللہ کو یاد کرنا بہت زیادہ، ذکر بہت زیادہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 1.25 دفعہ۔ کثیرن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تعداد مقرر کر کے کیا؟ ذکرن کثیرہ، بہت زیادہ، بہت کثرت سے، کیونکہ ذکر دل کی زندگی ہے، اور ذکر یاد ہوتا بھی کہاں ہے؟ دل میں۔ دل میں ہوتا ہے ذکر، اس کا سورس، اس کا ٹھکانہ دل ہے، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، وہ سب کے دل کے اندر ہے۔ اور ذکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ غفلت۔ یا دل جانتا ہوگا یا سو رہا ہوگا، یا یاد کر رہا ہوگا یا پھر غافل ہوگا، دو میں سے ایک حال ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان غافل ہو اور پھر کہے کہ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو ذکرن کثیرہ کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارا دل زندہ رہے، جاگتا رہے ہر دم، کیونکہ اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موت ہے، کچھ بھی نہیں۔ دل کے لیے ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا خون ضروری ہے اس کو پمپ کرنے کے لیے۔ اگر خون ہی نہ رہے جسم میں تو دل کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اذکر اللہ ذکرًا کثیرا۔ اور اہل ایمان کی صفت بھی کیا بتائی گئی؟ سورہ احزاب میں ہی بتائی گئی۔ مومن عورتیں اور مرد دونوں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے قرآن اور حدیث میں بھی آتا ہے تمہاری زبان ہر لمحے اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جب زبان کے پاس فرصت ہو تو اس کو خالی نہ چھوڑو بلکہ ذکر کرتے رہو، اور اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں مجنون ہے۔ تو ذکرًا کثیرہ کا حکم ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو ذکر کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، اور صرف عام ذکر نہیں، کثرت سے ذکر۔ وَسَبِّحُوهُ، اور تم تسبیح بیان کرو اس کی، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح اور شام، یعنی اصیل عصر کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں، اور صبح یعنی سورج کے طلوع ہونے کے آس پاس، بکرتاً اول صبح یعنی فجر کی نماز سے لے کر اشراق وغیرہ، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دو اوقات بکرا اور اصیلہ کیا ہیں؟ کون سے اوقات ہیں؟ فرشتوں کی حاضری کے اوقات ہیں، فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں۔ تو خاص طور پر ان دو اوقات میں تسبیح کا حکم ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر فجر اور عصر کے بعد۔ اور تسبیح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا۔ مثلاً اللہ کی ایک صفت ہے السمیع، تو ہم کس طرح اس کی تسبیح کریں گے اس صفت کے لیے کہ وہ السمیع ہے، کہ کوئی بھی چیز اس کے سننے سے رہ جائے، اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر دم سنتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ یہ سب عیب کس میں ہیں؟ ہم انسانوں میں ہیں۔ اور اسی طرح ساری صفات آپ لے لیجئے، کسی صفت میں کچھ بھی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ کوئی اور ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ چیزوں کو اگر گہرائی میں لے کر جائیں نا تو لطف اٹھائیں گے، خالی لفظ کہے نہیں، ان کی گہرائی میں جائیں۔ کیوں؟ پھر انسان کی روح میں جا کر یہ الفاظ لگتے ہیں جو آپ بولتے ہیں، اگر آپ کو ان کی گہرائی کا پتہ ہو، اور پھر صحیح معنوں میں تسبیح ہوتی ہے۔ تو ذکر کا اصل مقام دل ہے۔ اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں یاد کرتے ہیں؟ منہ پر؟ دل ہے۔ اگر کوئی بس زبان سے ہی کہے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں، تو آپ اس کو کتنا پسند کریں گے اور کتنا قبول کریں گے اسے؟ تو صبح و شام کے اذکار بھی ضرور کیا کریں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تعریف کرتا ہے تمہاری، الصلاۃ بمعنی ثنا کے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یعنی جب تم اللہ کی تسبیح کرتے ہو تو اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ تمہاری تعریف کرتا ہے، اور اس کے فرشتے
اس میں فرشتوں کی تعظیم ہے۔ کہاں سے پتہ چلتی ہے تعظیم؟ ہو سے، اس کے فرشتے یعنی اللہ کے فرشتے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ کہاں؟ ملائے اعلیٰ میں۔ جب کوئی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتے ہیں، اور جب کوئی کسی گروہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گروہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں بندہ بندوں میں بیٹھ کر میری تعریف کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لوگ تعریف کے کتنے بھوکے ہوتے ہیں، اور تعریف چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو اسے بھی یعنی جھوٹی تعریف کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی کمزوری اور نقص میں سے ہے۔ بہرحال جب بندہ کو پتہ چلتا ہے کہ اسے کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے، اس کی کوئی قدر کرنے والا ہے، تو اس کے اطمینان اور سکون کا کیا عالم ہوگا۔ اگر کسی ایک بندے کے بارے میں بھی آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہ انتہائی مخلص ہے آپ کے ساتھ اور سچے معنوں میں آپ کو چاہتا ہے، تو انسان کا دل خوشی اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، تو پھر اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہم ہر وقت تعریف کی بے ساکھیوں پر چلتے ہیں نا، کہ اگر کوئی تعریف کرے گا تو چلیں گے دین کے راستے پر، کسی نے شاباشی نہ دی تو ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ یہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا صلہ اور اجر پتہ ہی نہیں، کہ اگر انسان کا ایمان سچا ہے اور وہ مخلص ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پھر لازماً اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صبح و شام اللہ کو یاد کریں اور وہ آپ کو یاد نہ کرے؟ آپ اس کی تعریف کریں، تسبیح کریں، کیونکہ تسبیح حمد کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، اور وہ آپ کی تعریف نہ کرے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اے جبرائیل۔ پھر جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے بندوں کے دلوں میں۔ لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ وہ اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اس میں پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہ کوئی سنے گا نہیں، کوئی مانے گا نہیں، لہٰذا ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ رحمت فرماتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں صلاۃ بمعنی حمد کے ہیں یا تعریف کے ہیں۔ لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تمہیں، یعنی حکمت کیا ہے کہ وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے اندھیرے، جہالت کے۔ الی النور، کون سا نور؟ ایمان کا نور، علم کا۔ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ عمل کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف کیسے آتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، بندوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اللہ کا دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو ہی اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ جہالت کے اندھیرے کس سے دور ہوتے ہیں؟ علم سے۔ اور کفر کے اندھیرے دور ہوتے ہیں ایمان کی روشنی سے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ اس میں ہمیں شوق دلایا گیا ہے کہ ہم سچے مومن بنیں، کہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس طرح واضح کیا تھا کہ ایک عورت جس کا بچہ کھو گیا تھا، وہ عورت اس قدر اپنے بچے کی خاطر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ جس کا بچہ دیکھتی اس کو اٹھاتی اور دودھ پلانے لگ جاتی، کیونکہ اس کا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا تھا، اسے کہیں قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر ایک کے بچے کو اٹھا کے اپنے ساتھ چمٹا لیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے اس عورت سے بڑھ کر جو اپنے بچے سے محبت رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا ہوگی جس دن وہ ملیں گے اللہ کو، سلام۔ تحیہ ہے سلامتی کی دعا، گریٹنگز کے معنوں میں۔ یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے،
جس دن اس سے ملاقات کریں گے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ کون؟ مومنین، جو اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ ان کو کس طرح گریٹ کیا جائے گا؟ سلام سے۔ یہ کون سا دن ہے جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے؟ یہ دن یا تو موت کا دن ہے، کیونکہ موت کے دن جب فرشتے آتے ہیں تو جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کی خواہش کرنے لگتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو۔ اچھا، دوسری بات، قبر کا دن، اس میں بھی انسان تنہا ہوگا نا۔ پھر حشر کا میدان، جب انسان اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، اور پھر جنت میں جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، تو سب سے پہلا تحفہ کیا ملے گا؟ سلام، براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی۔ براہ راست کب؟ حشر کے میدان میں اور جنت میں، اور انڈائریکٹلی کب سلام آتا ہے؟ کس کے ذریعے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ جب روح نکالنے آتے ہیں فرشتے تو کس کا سلام لے کر آتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آ کے؟ فَسَلَامَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ اور اسی طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جانے والے ہیں۔ اب دو میں سے ایک صورت ہوگی، یا سلام کا تحفہ مل جائے گا جب انسان سو کے اٹھے گا، کھڑا ہوگا، تو یا تو فرشتے اللہ کا سلام دے جائیں گے، بے فکر رہو، غم نہ کرو، سب ٹھیک ہے، یا پھر کوئی سلام نہیں، مجرم پکڑے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کسی سے ملاقات کے وقت پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سلام۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر دنیا میں کسی بڑے شخص کی طرف سے آپ کو سلام آئے، دنیاوی بادشاہ کی طرف سے آپ کو سلام آئے، آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ اس نے مجھے سلام بھیجا ہے، اچھا وہ جانتا ہے مجھے۔ لوگ کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور کہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا۔ یہ کتنا بڑا آنر ہے، یہ کب ملے گا، یہ کس کو ملے گا؟ یہ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہے مومنوں پر بہت رحم کرنے والا، ایمان والوں کے ساتھ خاص معاملہ کرے گا۔ اس لیے جنت کا نام بھی کیا ہے؟ دار السلام، کیونکہ وہاں نہ مرض ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بھوک ہے، ہر آفت سے سلامتی ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ یہ کوئی معمولی آنر ہے؟ کائنات کا مالک انسان کو، انسان کی ہستی کیا ہے، اس کو سلام بھیجے۔ دنیا میں آپ کو اگر پرائم منسٹر کا فون آ جائے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا میرا، اب تو ساری مشکلات حل ہو گئیں۔ تو کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک اگر آپ کو سلام بھیجے تو پھر کون سی مشکل رہے گی؟ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ لیکن اس قابل ہونے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے نا، کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی چیز تو ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے اجر عزت والا، یعنی بہت عمدہ، بہترین اجر۔ دو چیزیں آتی ہیں نا کریم میں، خوبصورتی بھی اور کثرت بھی، اور اجر جو ہے ثواب کے لیے، اس کو اجرت بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن کی اجرت معاوضہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اجرت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کام کا معاوضہ۔ جنت کی اجرت معاوضہ نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی کی کمائی آپ کے پاس اتنی نہیں کہ ایک نعمت جنت کی خرید سکیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور یہ بھی اس کا فضل ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو اجر سے نواز رہا ہے۔ اجرن کریمہ، ذکر کا فائدہ پتہ چلا، اور تسبیح کا۔ اصل میں غفلت جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے۔ ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں، ہم دنیا کی دلچسپی میں اس طرح لگ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا امتحان ہے یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، یعنی سمندر میں رہتے ہوئے، اپنے آپ کو بھیگنے نہ دیں۔ سب سے مشکل کام ہے نا یہ کہ پانی کے پاس بھی ہوں اور اپنے آپ کو بھیگنے بھی نہ دیں۔ کس قدر محتاط ہو کر چلنا ہوگا۔ آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، لیکن آپ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، وہ غائب نہیں دل سے، کیونکہ انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہر وقت انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل دھڑکتا ہے نا، اس دھڑکن کے ساتھ ہی اللہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ تو دل جگانے کی ضرورت ہے، دل نہ مرنے دیں۔
کوئی بھی چیز جس سے دل مرنے لگے، بے حس ہونے لگے، دل کو زنگ لگنے لگے، ایسی کیفیت آنے لگے کہ اللہ کے ذکر میں دل نہ لگے یا قرآن کی مجلس میں دل نہ لگے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیں کہ دل لگتا ہے یا نہیں، فوراً فکر کریں، خطرے کی گھنٹی ہے، کیوں نہیں دل لگ رہا، فوراً استغفار کریں، فوراً علاج کریں، قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں، قرآن سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا۔ وقت مقرر کر دیں، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جتنا بھی پڑھ سکیں، جتنا بھی سیکھ سکیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔